پروفیسر صاحبہ، یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ جو غیر مسلم ہیں، جو مانتے نہیں ہیں قرآن کو، مطلب قرآن کے مطابق نہیں ہیں، اللہ کو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں، ان پر بھی اثر کرتا ہے؟ جی کیسے؟ یہ بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے پوچھا، اور میں اپنی ہی زندگی سے ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اس میں نے جو نان بلیورز کی بات کی ہے نا، میں نے اس کو جب ایکسپیریمنٹ کیا تو ہوا یہ کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ہالینڈ میں پڑھ رہا تھا، اس نے اپنے کلاس فیلوز کو اپنی شادی پہ بلایا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ باہر پڑھتے ہیں تو وہاں ہر مذہب کے اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو مذہب کو مانتے ہی نہیں، تو اس کے ایسے 3 کلاس فیلوز پاکستان آئے اس کی شادی پر کہ جو تینوں مذہب کے ہی منکر تھے، ٹھیک ہے، ایک کرسچن اور 2 ایسے تھے کہ جو مذہب کے ہی یعنی ملحد تھے۔ اب جب وہ ان کا ایک وہاں پر مسئلہ ہو گیا امریکہ میں، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ بیٹا پریشان ہو گیا کہ اس نے تو میرے جو ہے فلوریان اس کا نام تھا، کہ اس نے آنا ہے میری شادی پر اور یہ مسئلہ ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹے اگر اس نے آنا ہوا اور پہنچنا ہوا تو وہ پہنچ جائے گا، آپ میرے کہنے سے سورہ انشراح پڑھنا شروع کر دیں 11 دفعہ، جسٹ اول آخر درود شریف پڑھیں اور یہ پڑھیں، کیونکہ یہ بند دروازے کھولتی ہے، اس کا مطلب ہی کھولنے والی ہے سورہ۔ تو جب اس نے پڑھی اور میں بھی پڑھ رہی تھی اور میں کچن میں کام کر رہی تھی، تو وہ کہتا ہے نہیں اب وہ ایمبیسی میں بیٹھ کے ہے، اب وہ بیٹھا ہے 1 گھنٹہ تو فلائٹ میں رہ گیا ہے، اب کیسے آئے گا؟ میں نے کہا ڈونٹ وری، اللہ کا کلام جو ہے وہ اس کے اندر تاثیر ہے، یقین سے پڑھو۔ اس نے پڑھی، میں نے بھی پڑھی، اور اس کے بعد وہ ہنستا مسکراتا 10 منٹ بعد میرے پاس آیا کہ اس کو پرمیشن تو مل گئی ہے، بٹ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ 1 گھنٹے میں وہاں انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے پہنچ جائے۔ وہ وہاں گیا، وہ پاکستان پہنچا، اور جب وہ پاکستان آیا تو میں نے اس کو فلوریان کو بتایا کہ یو آر ہیئر جسٹ بیکاز آف قرآن۔ تو پھر اس کے بعد یہ میں نے اس کے ولیمے میں یہ جو ہزاروں لوگ موجود تھے ان سب کو میں نے قرآن کی حقانیت کی یہ مثال بتائی، اور انہوں نے مانا کہ ہر انسان نے مجھے جواب دے دیا تھا، ایمبیسی نے جواب دے دیا تھا۔ اب آپ دیکھیں یہاں سے ہم یہ جو نقطہ ڈرائیو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے تاثیر عطا کرنی ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کی جب بارش برستی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کانٹے ہیں، یہ پھول ہیں، یہ سبزہ ہے یا یہ چٹیل میدان ہے، وہ ہر جگہ برستی ہے، اس نے رحمت اتارنی ہے، رب وہی ہے، اس کا نظام وہی ہے، بالکل الرحمن الرحیم، بے شک۔ تو اس میں پڑھنے والے کا یقین، جو میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ آپ کا کتنا قرآن کی آیات پر یقین ہے۔ لیکن عمران مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، پونسٹون کے اوپر ہمارا، پیناڈول کے اوپر، بروفن کے اوپر، ان پر تو یقین ہے کہ دے آر پین کلرز، لیکن اس پر یقین نہیں ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے درد کو دور کرنے کے لیے سانپ کے کاٹے پر، بچھو کے کاٹے پر، ان بیماریوں کے لیے شفا قرار دیا، رقیہ قرار دیا، اس کو زہر کا تریاق قرار دیا۔ تو ان صورتوں کو آیات سلام ہیں، ان چیزوں کو ہم اپنی بیماری کے لیے نہیں پڑھتے، لیکن ہم میڈیسن پر اتنا بلیو کرتے ہیں کہ یہ کھا لوں گا یا یہ علاج ہو جائے گا تو اس سے آرام آ جائے گا۔ اچھا میں بھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پھر بتائیں۔ میں بھی بتاتا ہوں۔ یہ تو یقین کی بات ہے نا، کیونکہ قاری صاحب اللہ سے آپ جیسا گمان کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ویسے فیصلے۔ دیکھیں نا کہ جو بدھ کے سامنے بیٹھا ہے، رزق تو اس کو بھی مل رہا ہے، اس کو بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو گمان اس کا بن گیا نا، تو عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کی یقین کی بات ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ نے ابھی فلوریان کی بات کی ہے اور آپ نے کہا جی قرآن کے آیات کو، اگر آپ تو خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے، اللہ شعور عطا کرے، اللہ رحمت کرے، سب کے اوپر اللہ رحمت کرے، اور تو مالک الملک ہے۔ میرے نا یہ گھٹنے میں درد ہو گیا شروع، اب میں نے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا، ادھر دکھایا، ادھر دکھایا، 1-2 جگہ پہ، جہاں پہ بھی میں کہ یار ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی جانا چاہیے، دوائی بھی لینی چاہیے، پونسٹون بھی کھانی چاہیے، پیناڈول بھی کھانی چاہیے، جو دوائی ہے وہ بھی کھانی اسباب ہے، ان پہ بھروسہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پٹیاں ٹیاں بھی کرائیں، ڈاکٹر صاحب کہیں تو کرائیں جی، ٹھیک ہے، وہ کہیں جی اسٹریچنگ کرو، ایکسرسائز کرو تو بھی کرو۔ اب میں ایک جگہ سے اپنے گھر سے نکلتا تھا تو اللہ نے رحمت کی، ایک دن میں نے پڑھنا شروع کر دیا واحدہ سالہ کا عبادت، وہ آدھے کی گھنٹے کا راستہ تھا، مطلب جہاں میں نے پہنچنا ہوتا تھا نا وہ آدھا 1 گھنٹہ۔ میں نے کہا جی ادھر سے میں گاڑی چلا رہا ہوں، ساتھ میں واحدہ سالہ کا عبادت انی فینی قریب نجیب دعوت الداعی اذا دعان، واحدہ سالہ کا عبادت انی فینی قریب نجیب دعوت الداعی اذا دعان، واحدہ سالہ کا عبادت، جتنی مرتبہ پڑھے میں اس چھوڑ دیا، گنتی نہیں ہے، جہاں پہ جیسے موقع ملا، جہاں پہ بریک لگی، کسی اور کام میں لگ گیا، چل پڑا دوبارہ، تو گھٹنے کی درد اللہ نے ختم کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔
घुटने की दर्द अल्लाह ने ख़त्म कर दी है। और ये जितने डॉक्टर साहबान के पास गया हूँ वो भी, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, तमाम मेहनतों के बाद जो आपने जिक्र किया दुनियावी असबाब का वो भी हुए, और फिर जो हकीकत है जो सबसे, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उस हकीकत के ज़रिए अल्लाह ने शिफा भी दे दी। कुरान तो देखे ना, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाअन व रहमतुल लिल मुमिनीन, मुकम्मल किताब है जिसमें हर देखें किस्म की बीमारी का हल है। अब इसमें मैं भी एक छोटा सा वाक़या ऐड कर दूं कि कुरान की तासीर के हवाले से, शिफा के हवाले से, कि एक वजीफा बताया जाता था, और मैंने बड़ी देर पहले अपने उस्ताद साहब से सुना कि जिस बंदे को दर्द हो दाढ़ के अंदर, तो वो वित्र की नमाज के अंदर पहली रकत के अंदर सूरह नस्र, दूसरी रकत के अंदर सूरह लहब, और तीसरी रकत के अंदर सूरह इखलास, यानी तरतीब के साथ वित्र की नमाज के अंदर ये वजीफा करे। नमाज तो वैसे भी पढ़नी है, तो इस वजीफे को मद्देनजर रखते हुए पढ़े तो उसके ना दांत में दर्द नहीं होगी। अब इत्तेफाक ऐसा कि दांत के अंदर दर्द, और डॉक्टर साहब के पास गया, आज भी वो मौजूद हैं, तो उन्होंने फिलिंग करना शुरू की अपनी तरफ से, उन्होंने जो भी उनके पास ज़राए थे इस्तेमाल किए, लेकिन वो दर्द नहीं गया। उन्होंने कहा जी इसको निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा दांत लगा देंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर भी कोई अगर हो तो, कहते हैं जी मैंने अपनी तरफ से ना सारा कुछ कर लिया, इसका दर्द नहीं जा रहा। अब मेरे ज़हन में वो बात थी, मैंने पढ़ा तो। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इसी को हम यही से कंटिन्यू करेंगे। एक लाइव कॉलर है, उसको पहले हम। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी जी फरमाएं। आपकी तो ऐसे आवाज, अब तो खुद ही पहुंच गई है आवाज की जगह, तो मेरा ख्याल फरमाइए, बहुत तेज आवाज है आपकी। कहाँ से हैं, कौन साहिबा हैं, अपना नाम बताइएगा। सवाल करना चाहती हैं मुफ्ती साहिबा से, प्रोफेसर साहिबा भी हमारे साथ तशरीफ फरमाएं। जी मैं शिजा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये था कि मुफ्ती साहब, खवातीन के लिए वुजू करते हुए सर पे दुपट्टा लेना लाजमी है? ठीक है शिजा, बहुत शुक्रिया आपका। जवाब लेते हैं भी मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब ये जरा मुकम्मल कर लें जो आप सुना रहे थे, उसके बाद फिर सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। अच्छा, तो वो डॉक्टर साहब जो थे ना, उन्होंने अपनी तरफ से जो भी उनके पास ज़राए थे इस्तेमाल कर ली। कहने लगे जी आप ना किसी दिन आ जाना, मैं ये निकाल के ना तो नया दांत लगा दूंगा। मैं वापस गया तो अब यकीन माने कि मैंने अभी नमाज शुरू की वित्र की, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला के कलाम के अंदर शिफा है और यकीनी है। मैं अभी सूरह लहब पढ़ रहा था, ऐसे लगा कि जैसे किसी चीज ने ना उस दर्द को ऐसे खींच लिया है। अभी मैं तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब यहाँ तक पहुंचा हूं। तो ऐसे जैसे ना मुझे आज भी वो मैं उस चीज को महसूस करता हूं कि जैसे किसी ने ना दर्द को ऐसे खींच के बाहर निकाल दिया। तब से लेकर आज तक। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब अब इसमें ना फिलिंग कर दें। कहते हैं जी दर्द नहीं है। मैंने कहा जी नहीं। कहते हैं कौन सी दवाई इस्तेमाल की? मैंने फिर उन्हें बताया, और यही वजीफा जब मैंने डिलीवर किया एक जुमा के खुतबा के अंदर, तो वहां से एक बाबा जी उठे और उन्होंने कहा कि मुझे आज से कोई सन, यानी उन्होंने 1980 का वाकया सुनाया कि मुझे किसी ने फला मूजी मरज के लिए ये वजीफा बताया था, तो मैंने इस यकीन के साथ पढ़ा, अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमाई। ठीक है। तो कुरान में यकीनी तौर पे जिस गुमान के साथ, जिस यकीन के साथ पढ़ेंगे उसकी तासीर वाकई होती है।